اب بدتے ہیں آگے Part 3 کیونکہ بھٹکے ہوئے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہیں۔ یہاں مذہب اگر ہمیں غلط کی پہچان سکھاتا ہے تو وہی مذہب گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے پاک ہونے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ جیسے قتل کر کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر دو، رمضان میں خدا کو دل میں بسا کر روزے رکھ لو تو پچھلے سب گناہ معاف، قسم کھا کر اس سے بہتر کچھ لگے تو قسم توڑ دو، کفارہ ادا کر دو۔ ارے کیوں بھائی، ایسے کیسے آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ غلطی کے بعد انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے، وہ گلٹ تو خدا نے معاف کر کے چھین ہی لیا، اب انسان پھر غلطی پر غلطی کرے گا اور پھر سے معافی مل جائے گی۔ تو کیا ضرورت ہے ہمیں ایسے قاعدے قانونوں کی جو ہمیں پھر سے غلطی کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ دوسری طرف اگر آپ انسانیت کو دیکھیں تو یہ آپ کو دوسرا گناہ کرنے کا موقع نہیں دیتی، یہ آپ کے دل میں گلٹ ڈالے رکھتی ہے تاکہ آپ دوبارہ غلطی نہ کریں۔ اس کا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ کے بدلے گناہ کو کیوں معاف کر دیتا ہے؟ یہ غلط ہے اور یہ کرائم کو بڑھاوا دینا ہوا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس جگہ پر ظلم ہوتا ہے اس جگہ کا نام وینزولا ہے، اور وینزولا میں جب آپ وہاں کی ہسٹری دیکھیں گے تو وہاں پہ پرسنٹیج میں مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اگر دیکھیں تو انڈیا کے 2019 کے ریکارڈ کے مطابق 17.82% مسلمان ہیں، اور اس میں بھی نام کے مسلمان ہیں، یہ بھی بڑھاوا دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کا ایک سوال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے بدلے گناہوں کو کیوں معاف کر دیتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، وہ مہلت پہ مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ سدھر جائے، اور یہی کام تو کانسٹیٹیوشن بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو جیل بھیجا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل جانے کے بعد شاید اسے غلط ہو جائے اور وہ سدھر جائے، یہی کام تو وہ بھی کرتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بھی انسان کا ناحق قتل کیا تو وہ ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی انسان کو بچا لیا گویا کہ وہ ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ انسانیت گلٹ دیتا ہے، اور مذہب کیا کرتا ہے؟ مذہب یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کفارہ ادا کرو اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ آپ اگر دیکھیں اب وہ انسانیت کی پریبھاشا دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اسی طریقے کا بیہیو کریں کہ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں تو پوری دنیا میں 8 سے 9 بلین لوگ ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر کسی کی سوچ ایک جیسی ہو، ہر کسی کا مزاج ایک طرح کا ہو؟ اگر کوئی لڑکا اپنی بہن کے ساتھ سیکسول ریلیشن بنانا چاہ رہا ہو، لڑکا بھی راضی ہو اور اس کی بہن بھی راضی ہو، تو اس کی ریکارڈنگ یہ تو صحیح ہے، انسانیت کے نظریے سے یہ تو بالکل صحیح ہے، مگر یہ مذہب کے ارادے سے، مذہب کے تعلق سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو یہ صحیح اور غلط کی پہچان کون ہمیں بتائے گا؟ یہ مذہب ہی تو بتائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسانیت کا تعلق مذہب سے ہے، انسانیت کو فالو کرنے کے لیے ہمیں مذہب کو فالو کرنا پڑے گا۔ The last part is about to come.